آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب ایکسکلوسیو فار آج پاکستان. بات ہم کر رہے ہیں اے لیولز 2020 کے ریزلٹس کی اور اس کے بعد ہونے والے فیاسکو پہ. ریپرزینٹ کر رہے ہیں جی تمام ہی اسٹیک ہولڈرز کو. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں دبئی سے سائمہ اصغر جو کہ کنٹری ریپرزینٹیو ہیں فار وارک ایڈمیشنز. وارک یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ شی از آلسو بن اے ٹرینر ود دا برٹش کاؤنسل. بہت شکریہ سائمہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ کراچی میں ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بطول مہدی who is not only the founder of FYI but also a teacher of Cambridge O levels and A levels, especially the English language and literature subjects. Thank you Batul for being here with us. And last but definitely not the least, represent کر رہی ہیں schools body کو نائلہ آبدی صاحبہ جو کہ principal ہیں at the Root School Millennium Campus. Thank you all of you for being here. گفتگو اگر سائمہ آپ سے شروع کرنا چاہوں, جس وقت تک کیمبرج کی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی کہ گریڈز ریوائز ہوں گے اور بچوں کے پاس کنڈیشنل آفرز تھی, what were the universities thinking, اور ابھی بھی ان کو کیا لگتا ہے کہ what will happen to their offers, اور آنے والی جو ان کمنگ کلاس ہے ان کے لیے انہوں نے کیا پالیسیز اینڈ رولز بنائے ہیں؟ سدرا, جب تک یہ نہیں ہوا تھا تب تک تو واٹ یونیورسٹیز were doing by and large, most universities had been very flexible. ان نے اپنی آفر کنڈیشنز کافی ڈراپ کر دی تھی. They were looking at what the AS level result was and اور کافی flexibility show کر کے ان نے اسٹوڈنٹس کو لے لیا تھا. ظاہر ہے ہر ایک کو نہیں لے سکتے تھے, جن کے بہت زیادہ لو گریڈز آئے تھے despite being predicted higher, ان کو وہ پھر بھی نہیں لے سکتے تھے, لیکن ان نے کافیوں کو ایڈجسٹ کر لیا تھا. اب ظاہر ہے جب یہ یو ٹرن ہوا اور اب باقی بچوں کے بھی اے گریڈز آئے, so obviously the universities are now trying to sort of fulfill the commitment that they had made to those students originally, جن کو وہ شاید ریجیکٹ کر چکے تھے گریڈز کی بیسس پہ یا کوئی اور آلٹرنیٹ کورس میں لے چکے تھے. یہ بھی بہت یونیورسٹیز نے کیا کہ اگر ایک کورس کے لیے ان کی آفر نہیں میٹ ہوئی تو ان نے ان کو ایک سملر کورس میں آفر کر دی کہ آپ اس کو دیکھ لیں. سو اب یہ ہے کہ کل سے یہ ہوا ہے کہ obviously کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس جنرلی اب تو سب کے امپروو ہو گئے ہیں, so obviously now students want to go back to their first choices. so اب universities don't want کہ جن کو انہوں نے پہلے آفر دے دی تھی ان کو بھی وہ ظاہر ریجیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے because they can't say کہ آپ کا A ٹھیک نہیں تھا اور اب جو A آیا وہ ٹھیک ہے, so یا B or whatever. so now they're trying to actually make space for all the students. Now obviously اس کے اندر logistic constraints بھی ہیں universities کے. they are banking on the fact کہ بہت کچھ students جو ہیں وہ شاید نہیں جائیں گے, so so وہ space کھل جائے گی. تو at this point all they're telling the students is کہ ابھی آپ لوگ کچھ نہ کریں, ابھی ویٹ کریں, ہمیں UCAS کے تھرو جو آپ کے ریزلٹس آنے ہیں اسکول وایا دا اسکول وایا UCAS وہ ہمیں ریسیو ہونے دیں, تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں آپ کے لیے اسپیس بنا سکتے ہیں. اینڈ دے آر ٹرائنگ کہ ان کو وہ جو اوریجنل آفر تھی اس کو ری انسٹیٹ کر دیں. اب اس ٹائم پہ آئی وڈ آلسو اپیل ٹو اسٹوڈنٹس, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 2-3 ملکوں میں آفرز لے کے بیٹھے ہیں. there are students جن نے UK بھی اپلائی کیا, کینیڈا US بھی کیا. so I would really appeal to them at this time for their peers کہ اگر ان نے وہ جلدی ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان نے کہاں جانا ہے اور باقی یونیورسٹیز کو بتا دیں کہ وہ نہیں آ رہے, کیونکہ اب وہ وڈرا کریں گے تو اور اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا, یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے سائمہ جی, اینڈ آئی وانٹ ٹو برنگ دس ٹو نائلہ جی. کیا سمجھتی ہیں آپ کی یہ جو ویٹ اینڈ سی سچویشن ہے, یعنی اس سال کے شروعات سے ہی ہم سب ایک پیرالسس کا شکار ہیں, کنفیوژن میں ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اگلا اسٹیپ کیا لینا ہے. اسٹوڈنٹس یہ فیصلہ کیسے کریں گے بیسڈ آن کہ مثال کے طور پہ جیسے ابھی سائمہ نے کہا کہ 3 ممالک سے آپ کے پاس آفرز ہیں, اپنے امریکہ میں, UK میں اور شاید سنگاپور میں یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. آپ کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ پیسوں کی بنیاد پہ آپ یہ فیصلہ کریں گے؟ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے کل کو اس جگہ کا آپ کو ویزا نہیں ملتا, آپ کو ایکسیس نہیں ملتی, پھر آپ کیا کریں؟ سو ہاؤ کین دس کنفیوژن بی سارٹیڈ آپ کے خیال میں؟ سدرا, جنرلی جب ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور بچہ پلیسمنٹس پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی پرائیورٹیز آلریڈی سیٹ ہوتی ہیں. مسئلہ جیسے آپ نے کہا کہ اب جو ویزا ہے وہ ایک میجر مسئلہ بن جائے گا, کیونکہ بہت سے ملک شاید ابھی بھی اتنی ایزیلی, اسپیشلی US اتنا ایزیلی ویزا دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا. لیکن بچہ اپنا مائنڈ کو سیٹ کر چکا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے. لیکن فائنانسز ایک میجر کنسٹرینٹ اس سال آئیں گے, کیونکہ اگر ہم پورا اپنا اکانومی کو دیکھ رہے ہیں تو ہر بندے کے پاس یہ پرابلم آ رہا ہے. ہر پیرنٹ یہ پریشان ہے کہ اس کی اکانومی کہاں جائے گی. شفقت صاحب لائیو شو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ
ایلیٹس کے پاس تو شاید آپشنز بہت آسانی سے کھلیں گے. سو اب بچے فائنانسز کو ایک میجر کرائٹیریا بنائیں گے اور دوسرا ایلیمنٹ ان کا اس کے بعد ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہوگی. لیکن انسرٹنٹی کو بھی اس میں ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. بطول what do you say? Remember at our time of college placements 9/11 کی بات کی جا رہی تھی کہ پیرنٹس اس وقت گھبراتے تھے کہ بطور کمنگ فرام پاکستان اینڈ بینگ مسلمس آپ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہ فیس کریں. اس وقت بھی یہی ایک ریسز زینوفوبیا کی فضا بھی ہے پوری دنیا میں. تو باہر بھیجتے ہوئے کیا پیرنٹس اس وقت ڈریں گے اپنے بچوں کو؟ بے شک آئی تھنک یہ ایک ڈیفینیٹلی کاز آف کنسرن ہے بہت سے پیرنٹس کے لیے, بچوں کے لیے بھی ہے. دیکھو فائنینشیل کنسٹرینٹس تو کبھی اپنی جگہ ہیں, وہ کبھی رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی ہیں اس وقت, لیکن یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں. ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ایکسیپشنل ہمیں رسپانسز بھی دینے پڑتے ہیں. تو اس وقت جیسے اگر میں کلوز ٹو ہوم اپنے نیفیو کا جیسے دوں, وہ اب A-level فرسٹ ایئر میں آیا ہے, نیکسٹ ایئر ہی ول اسٹارٹ اپلائنگ, تو اس کی ڈیفینیٹلی ایک یہ ہے کہ یو نو آئی ہیو گاٹ ٹو لک ایٹ ادر آپشنز. ابھی سائمہ نے یہی کہا کہ یو نو نیرو ڈاؤن یور آپشنز, اینڈ آئی تھنک شی از ویری رائٹ اباؤٹ دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف یو لک ایٹ اٹ فرام دیٹ اسٹوڈنٹس پرسپیکٹیو جو کہ اب کرے گا اپلائی ان دا نیکسٹ کپل آف ایئرز اور ان دا نیکسٹ ایئر, اس کو اب مور دین ایور اپنے آپشنز کھلے رکھنے کا بھی ایک طرح سے سوچنا ہوگا, بیکاز دا ورلڈ ہیز چینجڈ سو مچ. اچھا آپ لوگ کیونکہ دونوں ہی تدریس کے شعبے سے تعلق ہے آپ کا, آن لائن لرننگ کو آپ لوگ کہاں پلیس کرتے ہیں؟ یعنی ڈو یو تھنک اٹس اے فیڈ, اٹس اے کوئک اسٹچ ان ٹائم کہ اس وقت ابھی ہم یو نو ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں تو ہم نے اس کو پلگ ان کیا ہوا ہے, یا آپ اس کو نارم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں اسپیشلی فار ہائر ایجوکیشن؟ سدرا نارم تو نہیں بنے گا, کیونکہ دیکھیں ویری آنیسٹلی ابھی تھوڑی دیر پہلے بطول بھی یہی بات کر رہی تھی کہ وہ جو فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے نا, اس کو آپ کبھی بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو فیٹ تو نہیں بنے گا. ہاں جہاں جہاں ضرورت پڑ جاتی ہے, اگر ایشوز آتے ہیں تو وہ اب ہمیں یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ, ہاؤ ٹو گو اراؤنڈ ود اٹ. ہمارے ٹیچرز بڑے ٹیک سیوی ہو چکے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ایک ساتھ 4 ڈیوائسز کو, ایک ساتھ 4 ٹولز کو کیسے یوز کرنا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کبھی بھی فزیکل کانٹیکٹ سے جائیں گے, کیونکہ ابھی بھی بچے بہت پریشان ہیں, ابھی بھی ٹیچرز بہت پریشان ہیں. فیٹ نہیں بنے گا. وی ول ہیو آر فزیکل کلاس رومس بیک ان شاء اللہ ایز سون ایز وی آر ایبل ٹو. لیکن اس کو بھی ہم آن لائن لرننگ کو رول آؤٹ نہیں کریں گے. ویل آلویز کیپ دیٹ ایز آر بیک اپ پلان. اچھا مجھے لگتا ہے کہ آن لائن لرننگ کو تھوڑا سا ہمیں وی ہیو ٹو سی اٹ ود اے ڈفرنٹ لینس. بطول اس کو ہم سیلف اسٹڈی بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈسٹینس لرننگ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی آئی وی لیگ یونیورسٹیز نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ آپ گھروں میں قید ہیں, گھروں میں محصور ہیں, تو آپ کے لیے کورسز آفر کر دیے which were you know a lot of times there were a list of 200 courses being passed around جو آئی وی کالجز نے کہا کہ یہ فری آف کاسٹ ہیں, آپ بس سیکھیے گھر میں بیٹھ کے. تو آپ کو لگتا ہے ری اسکلنگ, اپ اسکلنگ اینڈ یو نو ایکسپلورنگ ڈفرنٹ شارٹ کورسز از گوئنگ ٹو پرہیپس بیکم اے نارم. آئی تھنک ری اسکلنگ اور اپ اسکلنگ 2 بز ورڈس تھے ٹیچنگ ورلڈ میں ایٹ لیسٹ فار شیور, اور یہی ہم نے اسٹوڈنٹس کو بھی امپارٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو واٹ نائلا سیڈ اینڈ وی ور ڈسکسنگ ارلیئر, پہلے تو میں اس پہ اس کی بالکل آئی ایگری, اتفاق کرتی ہوں اس پہ, کیونکہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ایک پرسنل کنیکشن بہت ضروری ہوتی ہے. اس سے آپ جو ریزلٹس نکلواتے ہیں, لاٹ آف دیٹ ہیز ٹو ڈو ود یور رسپیکٹ, یور بانڈنگ ود یور اسٹوڈنٹس. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب چونکہ پینڈیمک کے دور میں ہم نے آن لائن ٹیچنگ بہت کی ہے, اب وی کین فل ان دا گیپس جہاں ہم یو نو نہیں کر پا رہے تھے انف, ناؤ وی نو ویئر ٹو ڈو اینڈ واٹ ٹو ڈو. تو اب یہی ہے کہ انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ ہم ان پرسن اسٹارٹ کر سکیں ایز سون ایز پاسبل, بٹ دس ول ناٹ گو اوے, دی آن لائن میتھڈ ول ناٹ گو اوے. ایز فار ایز یونیورسٹیز آر کنسرنڈ دے ہیو ٹو لک انٹو دس, بیکاز پینڈیمک کی وجہ سے آف لرننگ ٹیمپلیٹ اب سیٹ ہو چکا ہے. ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اب کافی حد تک یعنی جتنے وہ تیار شاید کچھ ماہ پہلے نہیں تھے, اب ان کی زیادہ پریکٹس. I'll be honest, I was not a very tech, حالانکہ I work in the media, but my team handles everything and you know me so well, you know, so you know کہ I'm not the most tech savvy person, لیکن اب ہونا پڑا کیونکہ I think Naila nailed it جب انہوں نے شروع میں کہا کہ everyone will have to step out of their comfort zone. It's a new world, جتنا جلدی آپ اڈیپٹ کریں گے, جتنا جلدی سیکھیں گے, یہ آپ کے ایڈوانٹیج میں. Thank you so much for this very insightful fireside chat. I hope that you enjoyed. اس کے اوپر آپ اپنے comments اور feedback ہمیں ضرور دیں. اگلے لیے بطول کے لیے کوئی سوالات ہیں وہ بھی بھیجیے, and we'll be forwarding it to them. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.